الحمدللہ بکرۃ واسیلہ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ سلاما جمیلا اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لكل شيء علم ولم الایمان الصلاة۔ صدائے حق جو چینل ہے وہ ہے صدام میڈیا، حفاظت قوم ملت کی کرے صدام میڈیا۔ سامعین اکرام، آپ کے سامنے ایک مختصر سی حدیث پڑھی ہے جس کا ترجمہ ہے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز کا ایک نشان ہوتا ہے اور ایمان کا نشان نماز ہے۔ سامعین اکرام، دنیا میں بات بات کے لوگ اور قسم قسم کی پارٹیاں ہیں، کوئی عربی ہے، کوئی ایرانی، کوئی فرانسی ہے تو کوئی جاپانی، کوئی چین ہے تو کوئی ہندوستانی، کوئی افغانی ہے تو کوئی پاکستانی۔ اسی طرح آپ کے ملک میں مختلف پارٹیاں ہیں، کسی پارٹی کا نام کانگریس ہے تو کسی کا کمیونسٹ، کسی کا نام جنسے تو کسی کا شوشن۔ باوجود ان تمام پارٹی اور قوموں میں آپ ہی جیسے کھاتے پیتے ہیں انسان شامل ہے، مگر ان کی الگ الگ نشانیاں ہیں۔ آپ ان نشانیوں کو دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں فلاں کہاں کا رہنے والے، یہ فلاں کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ تو گفتگو ہوئی ان چیزوں کے بارے میں جو ہمارے نگاہ سے گزرتی ہے، مگر ان کے کچھ نشانات ہوتے ہیں جن سے ان کا وجود کا پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر ہوا دکھائی نہیں دیتی، مگر جب پتے ہلتی ہو تو پتہ چلتا ہے ہوا چل رہی ہے۔ اسی طرح کفر، نفاق، فسق، ایمان جیسی چیز ہماری ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتے، مگر کچھ علامت ایسی ہے جن سے ہم پہچان جاتے ہیں کہ کون منافق ہے اور کون منافق، کون مومن ہے اور کون فاسق۔ اس حدیث میں ایمانداری کی نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ ہے، چند مخصوص دن کے لیے، زکوٰۃ ہے صرف دولت مند کے لیے۔ لیکن نماز ایک چیز ہے جو سال کے ہر دن میں ہے، غریب ہو یا امیر، دولت مند ہو یا فقیر، جاہل ہو یا عالم، سب پر فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جس آدمی نے قصد نماز چھوڑ دی اس نے کافر والا عمل کیا، یعنی نماز چھوڑنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ مرد مسلم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، مگر نماز چھوڑنا اس کے لیے گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ مگر افسوس ہے کہ آج کے مسلمان اس موٹی سی بات کو نہیں سوچتے اور ایک ایسے عمل سے اپنے کو دور رکھتا ہے جو اس کے مسلمان کہلانے کے لیے ذلیل و خوار ہے۔ دنیا میں ذلت و نکبت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ